حضرت سیدہ زہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہا کے آداب کا معاملہ بڑا حساس ہے، لہٰذا اکابر علماء اہل سنت کے کہنے پر انتشار و اختلاف کے خاتمہ کے لیے یہ الفاظ جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں کہ کلمات کو بندہ ناچیز واپس لیتا ہے۔ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کا، جامعہ مہریہ ضیاء العلوم کا کیا کہ نبی کی بیٹی جس راستے پہ جائے اس راستے سے خطا بوریا بستر اٹھا لیتی ہے۔ جہاں خطا ہو وہاں زہرا نہیں جاتی، اور جہاں زہرا ہو وہاں خطا نہیں جاتی۔ یہ جو بات کراچی کے ٹنڈے منڈے مفتی خطائیوں کو کلین چٹ دینے کی کوششوں میں ہیں کہ من گڑت عبارت لکھوا کر ان سے رجوع کروا کے ڈرامہ کر دیا جائے کہ جی بس ہو گیا، جی ہو گیا، رجوع ہو گیا۔ نہیں، رجوع کرو بندے کے پتروں کی طرح، تو چشم ماں روشن دل ماں شاد، لیکن یہ دو نمبری والا رجوع نہیں مانا جائے گا۔ سچے دل سے کہو ہم نے غلط پکا، نبی کی بیٹی کو خطا پہ کہا، ان کی طرف گناہ کی اضافت کی، ان کی طرف گناہ کی نسبت کی، صدور گناہ کا قول کیا۔ ہم غلط تھے، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اب معاملہ تمہارا اور خدا کا ہو جائے گا، ہم بیچ میں سے نکل جائیں گے، تم جانو اور تمہارا خدا جانے۔ لیکن جب تک شرعی تقاضوں کے مطابق، فکر رضا کے مطابق توبہ نہیں کی جاتی، اس وقت تک ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کل بھی خطائی سے پیار نہیں تھا، آج بھی خطائی سے پیار نہیں۔ دوستو یہاں پہ آپ نے مفتی حنیف قریشی صاحب کا موقف سنا، اور اس سے قبل ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کا موقف بھی آپ نے سنا۔ دونوں علماء ہمارے اہل سنت کے نامور خطباء ہیں اور ہمارے لیے قابل عزت اور قابل احترام ہیں۔ ہمارا حق نہیں بنتا کہ اس بحث کو اب مزید طول دیں، لیکن اس تناظر کے اندر مفتی حنیف قریشی صاحب کو میرے خیال میں سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اگر انہوں نے اس بات سے رجوع کر لیا ہے تو اب ان کی رجوع کو مان لینا چاہیے اور کھلے دل کے ساتھ ان کی تحسین کرنی چاہیے اور ان کے اس اقدام کو سراہنا چاہیے، نہ کہ ان کے اوپر کسی طرح کی بھی تنقید، طعن و تشنیع یا کسی طرح کی بھی الزام تراشی اس وقت کم از کم درست نہیں ہے۔ موجودہ حالات کے اندر جب حالات آپ کے سامنے ہیں، جو کچھ مرید کے اندر ہوا، جو کچھ ملک کے اطراف کے اندر اہل سنت و جماعت کے ساتھ جس انداز کے ساتھ جو رویے حکومت کے ہیں اور حکومتی اداروں کے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، اس تناظر کے اندر اور اہل سنت کے وسیع تر مفاد کے اندر میرے خیال میں اس وقت دونوں اکابر کو، دونوں مدارس کو اور ان کے جو بزرگ ہستیاں ہیں، ان کے اسلاف ہیں، اساتذہ ہیں، ان کو مل بیٹھ کر اس مسئلے کو اس وقت حل کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں اس وقت جو مفتی پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، یقین کریں کہ وہ سنہری حروف کے اندر لکھنے کے قابل ہے۔ مفتی صاحب اس وقت اس بزرگانہ یعنی اس عمر کے اندر بھی، عمر کے اس حصے کے اندر بھی وہ اتحاد اہل سنت کی طرف امت کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ میں عوام اہل سنت سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ اس مسئلے کو مزید طول نہ دیں، اور جو کچھ ہوا، جو ہو چکا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگرچہ یہ ایک انتہائی بارگاہ سیدہ کائنات جو کہ انتہائی نازک معاملہ تھا، یہ بات ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ بہرحال جو ہوا اس کا خمیازہ ہم نے اہل سنت و جماعت نے پچھلے 6 سالوں کے اندر جو بھگتا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس کی مثال ہمیں نہیں مل سکتی۔ جو نفرتیں پھیلائی گئی، جو اہل سنت کے سٹیج سے صرف اس جملے کی وجہ سے جو انتشار اور افتراق بنا، جو نفرتیں پھیلی، اس کا خمیازہ تو ہم بھگت ہی رہے ہیں۔ لیکن اب مزید اس انتشار کو نہ پھیلائیں، بلکہ جو بات جہاں تک ہوئی ہے اب اس کو ختم کر کے مل بیٹھ کر بھائی چارے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں ان کو وابستہ کریں۔ اس موضوع کو اس حد تک انتشار کی طرف لے کے جانا کہ اس موضوع کے اوپر مناظرے کرنا، جو کہ آپ کے سامنے ماضی کے اندر ہوئے، اسی موضوع کو لے کے مناظرے تک کی نوبت آئی، جو کہ بالکل غلط تھی اور بارگاہ سیدہ کائنات کی بے ادبی اور توہین بھی تھی۔
تو بہرحال جو معاملہ ہو چکا ہے اب اس کو مزید نہ چھیڑا جائے اور مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کر کے اب اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم، ایک جگہ کے اوپر بیٹھ کے تمام اہل سنت کو، تمام علماء کو، تمام تنظیموں کو، تمام مدارس کو آنا ہوگا، تب جا کے اہل سنت کا اتحاد ممکن ہے، اور تب ہم اپنی کوئی ایک یگانہ حیثیت پاکستان کے اندر بنا سکتے ہیں، ورنہ ہم 70% ہوں، 80% ہوں، لیکن ہمارا وجود نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور یہ سب ہم نے پچھلے دنوں دیکھا، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اکابر کو سلامت رکھے، علماء کرام کو سلامت رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی اہل سنت کو اتحاد عطا فرمائے اور اہل سنت کو ہر قسم کے انتشار سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی جو رائے ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔